اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بریسٹ کینسر کہ جس کو چھاتی کا سرطان بھی کہا جاتا ہے، دنیا بھر کی خواتین میں پائے جانے والا عام کینسر ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر کی خواتین کی شرح اموات کے بڑھنے کا سبب بھی بریسٹ کینسر کو ہی قرار دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق انسانی جسم میں موجود سیلز ضرورت کے مطابق تقسیم ہوتے ہیں اور جسم کی نشو و نما میں حصہ لیتے ہیں۔ اگر یہ سیل کسی بھی جسم کے حصے میں ضرورت سے زیادہ تقسیم ہو جائیں تو اس حصے میں سیلز کا ایک گروہ بن جاتا ہے، جسے بایولوجیکل زبان میں ٹیومر کہتے ہیں، جو کہ آگے چل کر کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ ٹیومر بریسٹ میں بن جائے تو بریسٹ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بریسٹ کینسر کا رجحان بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا جاتا ہے۔ 40 سال سے کم عمر کی خواتین میں اس مرض کا خطرہ کم ہوتا ہے، تاہم بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اس مرض کے امکانات بھی مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بریسٹ کینسر کی علامات میں چند اہم یہ ہیں: چھاتی کا سائز تبدیل ہونا، چھاتی کی جلد میں السر اور جلد کی رنگت میں واضح تبدیلی واقع ہونا، تھکاوٹ، درد، چھاتی میں گلٹی اور چھاتی کے دونوں اطراف واضح فرق ہو جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ بازوؤں اور چھاتی کے ارد گرد جلد پر زخم جیسے نشانات پیدا ہونا اور ان میں سے گندگی کا نکلنا۔ ناظرین، بریسٹ کینسر کے اسباب میں سب سے بڑا سبب خاندانی پس منظر ہے، اس لیے اس بیماری کے ایک ہی خاندان میں پائے جانے کے امکانات کافی حد تک زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کی ماں یا بہن وغیرہ کو بریسٹ کینسر ہو تو اس خاتون میں اس مرض کا رجحان بڑھنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی مریض میں ایک بار بریسٹ کے کسی بھی حصے میں کینسر کی تشخیص ہو جائے تو دوسرے حصے میں اس کے ہونے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں۔ وزن کا ہونا یا موٹاپا اس مرض کے ہونے کے چانسز کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین اپنی روزمرہ کی زندگی میں مناسب ورزش نہیں کرتی یا پھر وہ اپنی زندگی سستی اور کاہلی سے گزارتی ہیں، ان میں بھی بریسٹ کینسر کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی خاتون اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاتی رہی ہو یا خود اپنی خوراک اچھی نہ کھاتی ہو یا سگریٹ نوشی کرتی ہو تو اس خاتون میں بھی بریسٹ کینسر ہونے کا خدشہ کافی حد تک زیادہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس مرض کے متعلق ایسی وہمی باتیں بھی موجود ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بریسٹ کینسر ایک وبائی مرض ہے اور یہ مرض مریض کو چھونے یا اس کے پاس جانے سے ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی وہم ہے کہ پرفیومز، پسینہ خشک کرنے والی سپریز، انڈر گارمنٹس، کافی، پلاسٹک کے بنے برتن، مائکرو ویو اوونز اور موبائل فونز بھی بریسٹ کینسر کی وجہ بنتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں تک موبائل فون کی بات ہے تو موبائل فون سے نکلنے والی ریز اور وہ شعاعیں جو موبائل فون مختلف ٹاور سے کیچ کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں، نہ کہ بریسٹ کینسر کا۔ بہرحال پاکستان میں اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے بریسٹ کینسرز کے مریضوں کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تقریباً ہر سال 90,000 نئے کیسز سامنے آتے ہیں، جن میں 40,000 ابتدائی سٹیج پر ہی مر جاتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 9 خواتین میں سے ایک خاتون اس بیماری کا شکار ہوتی ہے اور 50 سال کی عمر میں 77% خواتین میں بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوتی ہے۔ ابتدائی سطح پر اس مرض کی تشخیص ہو جائے تو 90% علاج ممکن ہے، یعنی اگر ابتدائی سٹیج پر اس بیماری کا علم ہو جائے تو 10 میں سے 9 مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس مرض کی تشخیص میموگرافی، بائیوپسی اور MRI وغیرہ سے کی جاتی ہے۔ بریسٹ کینسر کا علاج کئی طریقوں سے کیا جاتا ہے، مثلاً سرجری، ریڈیو تھراپی، کیمو تھراپی، ہارمون تھراپی اور بایولوجیکل تھراپی اس مرض کے علاج کے اہم جز ہیں۔ ایک اہم سوال جو کہ آئے روز گردش کرتا ہے کہ کیا بریسٹ کینسر صرف خواتین میں پایا جاتا ہے یا مردوں کو بھی ہوتا ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً لوگوں میں یہی پایا جاتا ہے کہ بریسٹ کینسر صرف عورتوں میں ہی ہوتا ہے، پر ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ مرض مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، پر اس کا رجحان عورتوں میں مردوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مرض زیادہ تر صرف عورتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایشیائی ممالک میں اس مرض کے متعلق لوگوں میں اویئرنیس کافی حد تک کم ہے۔ بالخصوص پاکستان میں پاکستانی خواتین اس مرض سے ناواقف ہیں۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو اسی مرض کے متعلق بالخصوص خواتین میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکتوبر کو اس مرض کے متعلق لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کا مہینہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور بہت سے فلاحی ادارے اس مہم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پنک ربن نامی تنظیم اس معاملے کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنے اور لوگوں کی اس معاملے میں بھرپور مدد کرنے میں سر فہرست ہے۔ اکتوبر 2018 میں 5 منٹ اپنے لیے کے نام سے آگاہی مہم شروع کی گئی، جس میں پاکستانی خواتین کو یہ آگاہی دی گئی کہ بریسٹ کینسر کی تشخیص میں صرف 5 منٹ ہی درکار ہوتے ہیں۔ اس مہم میں یہ بھی بتایا گیا کہ 40 سال سے کم عمر خواتین باقاعدگی سے ہر ماہ اپنا معائنہ خود کریں، اور 40 سال سے زائد عمر کی خواتین باقاعدگی سے ہر سال میموگرافی کروائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی خاتون اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو فوری یہ معاملہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی اس بہن، بیٹی، ماں یا بیوی کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ بروقت علاج سے وہ خاتون اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر کے صحت یاب ہو جائے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر بیماری اور ہر بلا سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور بریسٹ کینسر کے خلاف آگاہی مہم کا حصہ بنیں، کیونکہ آپ کے چند سیکنڈ کی محنت لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے چینل گریٹ انفارمیشن HD کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ سب تک ہماری آگے آنے والی مزید ویڈیوز آسانی سے پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔